سے خطاب کرتے ہوئے تو یہ انگلی ہے جو خون آلود ہو چکی ہے، اور یہ جو خون نکلا ہے تجھ سے، یہ وہ خون ہے جو اللہ کے راستے میں اس پر حالات آئے ہیں، انگلی پر آئے، دندان پر آئے، اور آپ علیہ السلام کے طبیعت پر جو گرانی گزری ہے، یہ قربانی سب سے بڑی قربانی۔ آپ کی طبیعت انتہائی نازک طبیعت، آپ کی طبیعت بے خدا پن کو برداشت کرنے والی طبیعت نہیں تھی، آپ کی طبیعت بے ڈھنگا پن کو برداشت کرنے والی طبیعت نہیں تھی، اور آپ کی طبیعت تھوڑی سی بھی بد اخلاقی کو برداشت کرنے کی طبیعت نہیں تھی، اور آپ کی طبیعت تھوڑی سی بھی بے رخی کو برداشت کرنے کی طبیعت نہیں تھی، اور آپ علیہ السلام پر تھوڑی سی بے رخی پر جو گرانی گزرتی تھی وہ قتل سے بھی زیادہ۔ یہ نازک مزاج والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، جن کی مزاج میں نزاکت ہو، جن کی مزاج میں لطافت ہو، جن کے مزاج میں عجیب لینت ہو، اور جن کی مزاج میں، جن کی طبیعت میں عجیب ایک نزاکت ہو، وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں جان مال، جان مال، اس کے علاوہ تیسرا کوئی لفظ آتا ہی نہیں، اس لیے کہ تیسرا کوئی لفظ ہم جانتے بھی نہیں۔ ہم یوں سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی جان کی قربانی بڑی قربانی، مال کی قربانی بڑی قربانی، اس کے علاوہ اور قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، اور جو جس طرح کی قربانی دی، جس عمر میں قربانی دی، اور جو قربانی کا مطالبہ حضرت ابراہیم سے کہا گیا اور کیا گیا، اور جو قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اس قربانی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں تو وقت لگانا ہی وقت نہیں ہے، وقت کے ساتھ بہت کچھ لگانا پڑتا ہے۔ دن گزارنا ہی قربانی نہیں ہے، دن کے ساتھ بہت کچھ کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر ایک کی قربانی کا معیار اللہ کے نزدیک الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی 3 دن لگاتا ہے، دوسرا آدمی بھی 3 دن لگاتا ہے، تیسرا بھی 3 دن لگاتا ہے، لیکن کسوٹی کے اعتبار سے 3 دن ایک انسان کی قربانی 100 گرام کی، دوسرے انسان کی 500 گرام کی، تیسرے انسان کی 3 کلو کی، چوتھے انسان کی 10 کلو کی، 5 لوگوں کی 100 کلو کے برابر قربانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ سب کے 1 گھنٹہ برابر نہیں ہوتے، ہر ایک کا 1 گھنٹہ اس کے وزن کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ حیثیت ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں وقت بہت سارے لگاتے ہیں، لیکن لگانے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کا 40 سال لگانا، کسی کا 4 مہینے لگانا، دونوں برابر۔ کسی کا زندگی لگانا، کسی کا یہ چلہ لگانا، دونوں برابر۔ یہ کس اعتبار سے؟ یہ معیار قربانی کے اعتبار سے۔ اسی لیے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی ہزاروں سالوں کی دعوت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دعوت، اس کے مقابلے میں اگر رکھ کر تولا جائے 900 سال اگر حضرت نوح علیہ السلام نے قربانی دی ہے، اگر 23 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، وزن کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کی قربانی سے 23 سالہ قربانی کئی گنا اعلیٰ۔ ہم یہ نہیں دیکھیں کہ 10 سال اس طرح گنا نہیں جاتا، وزن کیا جاتا ہے، لیکن یہ وزن کرنے کے لیے
وہ معیار والی کسوٹی چاہیے جس معیار پر رکھ کر وزن کیا جاتا ہے، جس معیار پر رکھ کر تولا جاتا ہے۔ لیکن یہ معیار ہم میں سے ہر کس و ناقص بیان نہیں کر سکتا، لا نفرق بین احد من رسلی، لیکن یہ معیار بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قربانی تو سب دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کی قربانی کا معیار الگ الگ، ہر ایک کی قربانی کی نوعیت الگ الگ، ہر ایک کی قربانی کا نظام الگ الگ، ہر ایک کی قربانی کی ترتیب الگ الگ۔ سب کو ایک معیار پر رکھ کر تولنا یہ بالکل غلط ہے۔ اسی لیے فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت حضرت مولانا علی میاں صاحب، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی، ان دونوں نے ملاقات کے لیے جب گئے تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، بس پوری زندگی کی قربانی ایک طرف، پوری زندگی کی تشکیل ایک طرف، پوری زندگی کی ترغیب ایک طرف، منظور صاحب نعمانی سے اور علی میاں صاحب سے دیکھ کر یہ فرمایا، بس آپ آ گئے۔ حضرت نے پوچھا، حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا بس آپ آ گئے، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ حالانکہ حضرت آئے سو آدھے گھنٹے کے واسطے، کتنے گھنٹے کے لیے؟ آدھے گھنٹے کے لیے، اور آدھا گھنٹہ 3 دن سے بدل گیا، لیکن حضرت نے ایک جملہ فرمایا، بس آپ آ گئے، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ بہت سارے آتے رہتے جاتے رہتے ہیں، ان کا آنا جانا الگ، لیکن آپ کا آنا جانا الگ۔ آپ نے جو آ کر خیریت پوچھی ہے، یہ خیریت والا جملہ ہزاروں نے پوچھا، اس نے بھی پوچھا، اس نے بھی پوچھا، اس نے بھی پوچھا، اس نے بھی پوچھا، لیکن آپ نے جو پوچھا اتنی خیریت ہو گئی، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں سب لوگ وقت لگاتے ہیں، لیکن وزن وقت لگانے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، سب کا وقت ایک نہیں ہوتا۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں مولانا بھی 3 منٹ لگائے سو، ارے بالکل انسان، یہ مولانا کا 3 دن اور تمہارا سال، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ سمجھو اس بات کو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خصوصی ملاقات جو علماء سے تھوڑی دیر کے لیے تم کرو گے، ملکوں میں تبدیلی لانے کا وہ سبب بن سکتا ہے۔ تم ایرے غیرے سے زندگی بھر مل لو، لیکن ایک معیاری انسان سے جا کر آدھا گھنٹہ مل لو، اس کا ملنا اور ان سے ملنا، دونوں کے ملنے میں فرق یہ ہے، اس سے ملتے ملتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی، وہ انقلاب نہیں آ سکتا جو انقلاب فلاں سے ملنے سے آپ کو پیدا ہوتا ہے، آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تمہید باندھنے کی بنیاد اور مقصد کیا ہے؟ خصوصی ملاقات کی برکتوں میں ایک برکت، ہم جن ممالک سے سفر سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں، وہ ملک تو ہے یہ، لیکن خود الہی قدرت کے لیے عالم کا ایک نمونہ ہے۔ ملک کہنے کو تو ایک ملک ہے قرغستان، حقیقت میں خدائی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اور صحیح ترتیب پر دعوت کا کام کرنے کی ایک برکت ہے اور ایک نتیجہ ہے۔ اور صاف اگر کہا جائے، ہمارے کام جتنے اصول کے ساتھ ہم کریں گے اتنا فائدہ بہت جلد نظر آئے گا، اور جتنی بے اصولی سے کریں گے، بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کے ساتھ کام کرو گے، برسوں میں آنے والا خیر اللہ لمحات میں لا لے گا۔ بے اصولی سے کام کرو گے، برسوں میں آنے والا شر لمحات میں آ جائے گا۔
اصول کی پابندی فرمایا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے فلسطین پر ایک ایسا وبا، ایسی تباہی کا ماحول جو کمیونزم کے طرف سے لا دینیہ لا مذہبیہ اور لا الہیہ کے مذہب والے ماننے والے، جن کو ہم لوگ کمیونسٹ کہتے ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جن کا کوئی خدا نہیں ہوتا، جن کے یہاں کوئی عبادت نہیں ہوتی، جن کے یہاں کسی کی تابعداری نہیں ہوتی، جن کے یہاں کسی کے بارے میں کوئی قول نہیں ہوتا، وہ یوں کہتے ہیں انسان فی نفسہ خیر ہے، انسان فی نفسہ شر ہے. انسان اپنے آپ خدا ہے. انسان کا جذبہ اس کو خیر کی طرف لے جاتا ہے، انسان کا ارادہ اس کو شر کی طرف لے جاتا ہے. جو بھی انسان کرتا ہے وہ خود سے کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا. ان لوگوں کا یہ عقیدہ جس کو ہم دہریت کہتے ہیں، وہ دہریت کے ماننے والے جس وقت مسلط ہو گئے، دیکھیے ہمیشہ من جانب اللہ، ہمارے طرف سے کوئی غلطی ہونے پر اللہ تعالیٰ ظالم کو مسلط کرتا ہے. اسی لیے مشہور شعر ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. وہاں پر علامہ اقبال نے صدیوں نے خطا کی تھی نہیں کہا. علامہ اقبال کہتے لمحوں نے، لمحات، سیکنڈز، جس کو آپ کہیں گے سیکنڈز کی غلطیاں زمانے کی تباہیوں کا سبب بنا. لمحات، وہی لمحات پر فلسطین پر 70-80 سال دشمنوں کا تسلط ہوا. اور تسلط ہوا تو کیا ہوا؟ پورے ملک کو لا دین بنانے کی کوشش کی گئی، لا مذہب بنانے کی کوشش کی گئی. بغیر خدا کے جینے کی ان لوگوں کو اضطرارً زبردستی ان لوگوں پر مسلط کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ زبان سے تم کسی بھی خدا کا نام نہیں لوگے، نام لوگے تو تمہیں قتل کیا جائے گا، سجدہ کرو گے مٹا دیا جائے گا، تم عبادت کرو گے دفن کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا. اس ماحول میں کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو ہمارے کروڑ کلمے کے برابر ہے. کروڑ کلمے کے برابر 1 کروڑ کلمہ پڑھنا اور اس ماحول میں ایک لا الہ الا اللہ کا کہنا، دونوں برابر. تو اس ماحول میں ماشاءاللہ کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ کا جلایا ہوا چراغ یہ پھونک سے بجھنے والا تھوڑی ہے. اللہ رب العزت نے عجیب اسلام کی قدرت، اسلام میں قدرت نے عجیب سی لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا. تو وہاں پر دبایا جاتا رہا، مسجدوں کو شہید کیا گیا، مسجدیں پورے کے پورے نیست و نابود کر دی گئی. پورے ملک میں صرف اور صرف 4 مسجدیں باقی رہ گئی، بڑی اور چھوٹی 11، ٹوٹل ملاؤ تو 15. ارے بڑی 4 چھوٹی 11 کتنے ہوئے؟ 15 مسجد. کوئی سنا نہیں ہے، کون سنا رہی کہا اس کو؟ کتنی مسجدیں ہوئی؟ 15 مسجد. تو کل 15 مسجدوں پر محنت اور تباہی ایسا لوگوں نے کیا کہ جہاں جہاں پر لوگ اللہ کا نام لینے والے تھے، بستی کے بستی لوگوں نے اجاڑ دیا، شوٹ کر دیا گیا، مار دیا گیا.
نیست و نابود کر دیا گیا۔ اسفار کے دوران کبھی کبھار ہماری نظریں یوں کہتی تھیں کہ گاؤں آ گیا، آبادی آ گئی، پھر جو ہم قریب جاتے تھے پھر پتا چلا یہ آبادی نہیں ہے، بربادی کا ایک داستان ہے، بربادی کی ایک علامت ہے اور اس کی تباہی کی ایک نشانی ہے۔ قبر ہے، قبر پر گھروں کی شکل میں لوگوں نے گنبدیں بنا کر اس بات کو واضح کر دیا، ایک زمانے میں آباد شدہ لوگ آج ایک قبرستان میں آباد ہو گئے۔ اس طرح علاقوں کے علاقے تباہ، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی کے عمل، کسی نہ کسی کی دعا، کسی نہ کسی کا مجاہدہ، کسی نہ کسی کا رونا، کسی نہ کسی کا آنسو بہانا، کسی نہ کسی کا آہوازاری کبھی نہ کبھی اللہ قبول کرتا ہے، اللہ وقفہ دیتے ہیں۔ ذرا سدھرو، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اللہ کی سنت ہے، عذاب ادنا اللہ دے کر اپنی طرف رجوع کروانا چاہتے ہیں، ذرا میری طرف آ جاؤ، مجھ سے تم مانگو، مجھ سے تم لو، مجھ سے تم گر گراؤ، مجھ سے تم اپنا لو لگاؤ، مجھ سے تم اپنا تعلق بڑھاؤ۔ جب لوگ تعلق بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی سننے لگتا ہے۔ کیا سنا اللہ نے؟ یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی وہ بات ثابت ہوگی جو اللہ نے فرمایا، من آدائی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اب تم میرے ولی کو انگلی دکھا کر دیکھو، اب تم تلوار بتائے، ہم نے کچھ نہیں کہا، آپ نے ان کی طرف دوسری چیزیں بتائیں، ہم نے آپ سے کچھ نہیں کہا، اب تم انگلی بتا کر دیکھو۔ اب ان لوگوں نے رو رو کر مجھے اتنا منا لیا، اب تم جو بھی یہ کریں گے، جو بھی یہ کہیں گے، ہم ان کی سنیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں تا قیامت، آپ کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے، آپ آخری نبی ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کی نبوت ختم نہیں ہوئی، آپ کی شخصیت پردے میں ہے، لیکن آپ کی نبوت قیامت تک جاری ہے۔ اسی لیے ہم یوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ آخری دن تک بھی ہم پڑھتے ہی رہیں گے، اور آپ کی رسالت تا قیامت، آپ کی سنت تا قیامت، آپ کی شریعت تا قیامت، آپ کے اوامر تا قیامت، آپ کے نواہی تا قیامت، آپ کی ہدایات تا قیامت، آپ کی رہبری تا قیامت، آپ کے بعد قیامت تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعد، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کوئی نبی میرے بعد آنے والا نہیں، کوئی امت تمہارے بعد آنے والی نہیں، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، نبوت مجھ پر ختم، امت تم پر ختم۔ کوئی بھی نبی آ کر کوئی نئی امت شروع کرے گا، وہ امت نہیں، وہ فرقہ ہے، وہ فرقہ ہے، وہ امت نہیں ہے، وہ شیعہ ہے، وہ امت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت عطا فرمائی، وہ نبوت قیامت تک کی نبوت ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے حضور کو قیامت تک آنے والے حالات میں رہبری کرنے کے لیے خوابوں میں آنے کی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، اور آپ خوابوں میں آتے رہیں گے، رہبری فرماتے رہیں گے، نصیحت کرتے رہیں گے، ہدایت فرماتے رہیں گے، اور آپ کی مستقل راستہ دکھانے کا ایک منہج چلتا رہے گا۔
اسی لیے حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے شکل میں شیطان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بصوری. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا. تو یہاں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے رہبری کا ایک عجیب منظر. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اردن والوں کو جو عرب کے میوات سمجھے جاتے ہیں، اردن عرب کے میوات سمجھے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں میوات ہر قربانی کے لیے تیار، ہر بات کے لیے تیار، کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے طے ہو گیا، تیار ہو گیا. اسی طرح اردن. حضرت نے فرمایا بھائی کرغزستان کو جماعت بھیجو. یہ 70 کی باتیں ہیں، 74 کی اور 82 کی اور 85 کی. ان زمانے میں حضرت نے فرمایا بھائی جماعت بھیجو. بعضوں نے فرمایا 68 کی بھی جماعت بھیجو. تو لوگ کہنے لگے حضرت کہاں جماعت بھیج رہے ہیں، وہاں تو حالت ایسی چل رہی ہے، ٹوپی پہننا مشکل، جبہ پہننا مشکل، آنا جانا مشکل، وہاں پر رہنا مشکل، کسی سے ملنا مشکل، کسی کو کلمہ پڑھنا اور پڑھانا، نماز اس کی اس زمین پر سجدہ کرنا سب مشکل ہے، اور ایسے جو وقت میں آپ بھیج رہے ہیں. حضرت نے پھر دوبارہ تشکیل شدت کے ساتھ، سہبارہ تشکیل شدت کے ساتھ. حضرت جب بار بار شدت سے تشکیل کرنے لگے تو حضرت کے حواریین، ساتھ رہنے والے اہل شورا اہل رائے، وہ آ کر کہنے لگے حضرت آپ اتنی ضد کیوں کرتے ہیں بار بار وہاں جماعت بھیجنے کی؟ تو حضرت نے فرمایا ارے میں کہاں ضد کر رہا ہوں، بار بار حضور کا اشارہ ہو رہا ہے جماعت بھیجو جماعت بھیجو جماعت بھیجو جماعت بھیجو. اور پھر آ کر حضور فرمایا ابھی جماعت نہیں بھیجی، ابھی تک جماعت نہیں گئی. اللہ اس دنیا کو دارالاسباب بنایا، براہ راست اللہ ہدایت دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ بعض مرتبہ بعض حکم دیتا ہے، کسی نہ کسی کو سبب ہدایت بنانا چاہتا ہے. جو دعا بندہ کرتا ہے اللہم اہدنا واہد بنا، یا اللہ مجھے ہدایت دے، میرے ذریعے سے ہدایت نصیب فرما. وَاجْعَلْنَا سَبَبًا لِمَنِ اهْتَدَىٰ یا رب العالمین، یا اللہ ہدایت کا مجھے سبب بنا دے. تو جو دعا بندہ کرتا ہے، اس دعا کے قبولیت کی علامت اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو سبب ہدایت بنا دیتے ہیں. اس کی زبان کی حرکت، اس کی محنت، اس کی ملاقات، اس کا لگن، اس کی دعا، اس کی کسی نہ کسی اعتبار سے رہبری کا کرنا، یہ سبب ہدایت بن جاتی ہے. اور یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہی ہوا. آپ علیہ السلام کا بار بار اشارہ فرمانے پر حضرت نے ایک جماعت بھیجی، دوسری جماعت بھیجی، تیسری جماعت بھیجی. وہ جماعت نے کیا کیا؟ وہ جماعت کچھ نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ حالات سے واقف علماء نے یہ بتایا کہ وہ جماعتیں میدان میں کبھی اتر جاتی تھی، جہاں مشرق و مغرب میں کوئی نہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہے، زمین پر آنسو، جہاں پر خون بہایا گیا وہاں پر قبولیت کے آنسوؤں کی ضرورت پڑی. ان بزرگوں نے آنسو بہایا، ہدایت کے لیے روئے، اللہ کے سامنے گر گرایا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو منوایا، اللہ کے سامنے اپنے بے بسی کو، اپنے بے کسی کو سنایا، اور اللہ کے سامنے اپنا عجز رکھا، اپنی قسم پرسی کی حالت اللہ کے سامنے بیان کیا. یا اللہ آ تو گئے لیکن کچھ کر نہیں سکتے، رونے کے علاوہ، تجھے سنانے کے علاوہ، تجھے بتانے کے علاوہ
تیرے سامنے گڑ گڑانے کے علاوہ، تیرے سامنے اپنے بے بسی کو سنانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بس یہ جو حرکت، یہ جو کام، یہ جو دعا، یہ جو آنسوؤں کے قطرے ہم یہاں بہا رہے ہیں، یا اللہ اس کو سبب بنا کر علاقے کے ہدایت کے فیصلے فرما. اور ان جگہوں پر جہاں قطرے بہائے جا رہے تھے، دیکھو ہمیشہ جب کوئی تباہ کرنا چاہتا ہے، عوام جو ٹیکنیکل مین رکھنے والے، جو بھی باقی مزاج والے ہیں، جب بھی کسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو 3 طرح کا نشہ چڑھا دیتے ہیں. کتنے طرح کا نشہ؟ 3 طرح کا نشہ چڑھا دیتے ہیں. ایک نشہ شراب کا. جس وقت آسٹریلیا میں ابرجنیز کو تباہ کرنے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا، آسٹریلینز اصل میں پورے کے پورے کالے لوگ ہیں اور بندر کے شکل کے لوگ ہیں. ان کا جو پیر کا ادنا سائز 12، ادنا بڑا سائز 18، 20، 22 تک جاتا ہے لمبا. وہ پیروں کے لیے پلاسٹک کور کے علاوہ کچھ ملتے نہیں، 2 چپل کے ایک ساتھ سی کر پہن لینا پڑتا ہے. وہ ابرجنیز کی قوم، ان کو جب تباہ کرنے کا ارادہ کیا باطل، تو اس کو فری شراب تقسیم کرنا شروع کیا. گورے جائیں گے شراب مہنگا، کانے جائیں گے شراب فری، اور ان کو پلا کر تباہ. اسی طرح اس قوم کو بھی تباہ کرنے کے لیے شراب کا عادی بنا دیا. مرد بھی عادی، عورتیں عادی. مرد بھی شراب میں لت، عورتیں بھی لت. خوشی میں شراب، غم میں شراب، اپنوں میں شراب، پرائیوں میں شراب، سفر میں شراب، حضر میں شراب. شراب اتنا عام کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو ان کے ماتم کے لیے ایک مجمع جمع ہوتا تھا، مرثیہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتا، اور تدفین کے بعد تعزیت کے لیے لوگ جمع ہوتے رہے. کیسا انتقال ہوئے، سنانے والا اتنا غم میں ڈوب جایا کرتا تھا، وہ غم کو دور کرنے کے لیے نئی دوربین ہومس کراتا، اور سننے والے سن کر رو کر اس کے غم میں اتنا زیادہ محو ہو جایا کرتے تھے، وہ انہوں غم کو دور کرنے کے لیے ان کو پھر پینا پڑتا تھا. پھر ان دونوں کو قابو کرنے کے لیے اس زمانے کے کچھ ملا رہتے تھے، ملا جو جنازے کی نماز وغیرہ پڑھاتے تھے، انہوں آپ کو ان دونوں کو تسلی دے تو اتنا متاثر ہو جاتا انہیں بھی نہیں پڑھ لیتے. نتیجہ یہ ہوتا کہ کبھی 2 دن کے بعد ہوش میں آتے، کبھی 3 دن کے بعد ہوش میں آتے. ہوش میں آنے کے بعد جس کی وجہ سے رو رہے تھے، یعنی میت مر گیا، انہیں دیر چاہتے ہو ابھی بھی پڑا ہوا ہے، اسے دفن بھی نہیں کرتے. 3 دن کے بعد ان کو ہوش آتا تھا، میت دھیان سے نہ بھی سے دفن اس نہیں کرے. 3 دن کے بعد پھر اس کے بعد جو بھی رسم و رواج ہوتا وہ تمام رسم و رواج کرنے کے بعد اسے دفن کیا جاتا. اتنا زیادہ. اور وہاں آج بھی جہاں پر جہالت عام ہے، مرنا بڑا مہنگا، جس کی بنیاد پر حکومت نے یہ قانون لگا دیا، اگر کوئی مرنے کے بعد، وہ تو شراب وراب تو بہرحال وہ سب اب پردے کے اندر کا قصہ ہو گیا، اب تو اتنا زیادہ باہر کا قصہ نہیں، لیکن اگر کوئی مر گیا اس کے گھر والوں پر لازم ہے کہ ہر آنے والے کا اکرام کرنا، اور اکرام کرنے کے لیے کبھی 1 گھوڑا، کبھی 2 گھوڑا، کبھی 3 گھوڑا، کبھی 5 گھوڑے، کبھی 10 گھوڑے ذبح کرنا پڑتا ہے. گھوڑے کا وہاں عام رواج ہے. جس طرح
ہمارے یہاں بکرے ہیں، گائے ہیں، تو اس طرح معزز مہمان اگر کوئی آتا تو گھوڑا ذبح کر کے کھلاتے تھے ان کی. تو حکومت نے کہا اگر کوئی ذبح کرے گا جیل میں ڈال دیا جائے گا، کوئی ذبح نہیں کرے گا. تو لوگ کہنے لگے، آج بھی لوگ کرتے ہیں، مرا عبد الرحمان کے گھر میں، لیکن وہاں عبد الکریم کے گھر میں وہاں ذبح کیا جا رہا ہے خفیہ طریقے سے، 1 کلومیٹر دور، 2 کلومیٹر دور آگے کے گاؤں میں، تاکہ ان کا رسم و رواج جاری و ساری رہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، شراب کا اتنا عادی بنا دیا گیا، وہ لوگ پورے کے پورے مسحور ہمیشہ. خیر بہرحال اللہ نے محنت شروع کرائی، مسجدیں ختم، عبادتیں ختم، پردے آج بھی کالا برقع پہننے کی اجازت نہیں، مستورات کو چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں. آج بھی کچھ اصول و ضوابط، پھر بھی ماشاءاللہ وہاں کے دیندار خواتین جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو دین میں لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اب تو کرونا آنے کے بعد ماسک کے شکل میں ماشاءاللہ نقاب کا یہ اہتمام کرنے لگے. یہ مختلف اعتبار سے دیندار لوگ اپنا ایک نظام بنا لیے، لیکن عمومی طور پر آج بھی ہلکا سا وہاں پر قانون باقی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ حالات چلے اور بزرگان دین روتے رہے 90 91 92 میں ان لوگوں کی مسلسل کوشش، مجاہدین کی محنت، اس زمانے میں جو مجاہدہ کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور جو لوگ وہاں پر جفاکش تھے، ان کی کوششوں سے اللہ رب العزت نے وہاں کو آزادی دی. الحمدللہ اب وہ لوگوں کی سرپرستی رہی، لیکن وہ علاقے سے برطرف ہو گئے. اب دھیرے دھیرے دین کی محنت شروع ہوئی، ہمارے بزرگوں کی دعائیں قبول ہوئی. پوری دنیا کی تاریخ میں 30 سال میں، اب تک تو 30 سال ہوئے، 30 سال میں اتنا فاسٹ اللہ کسی ملک میں دین نہیں لایا جتنا فاسٹ اور جتنا تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خربستان میں دین لایا. اور یہ کوئی بے دین علاقہ نہیں. آپ لوگ جو بیان کرتے رہتے ہیں قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، تو یہ جو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ یہ قرغیز عورت ہے، اور بختیار کاکی بھی قرغیزی ہیں. 4 ملک اس زمانے میں ایک ہی تھا، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، یہ 4 ملک ایک تھا. اس زمانے میں 5ویں صدی میں حدیث 3ری 4تھی 5ویں 6ویں 7ویں، یہ 500 سال جو عالم کو علم ملا ہے یہ اسی ممالک سے ملا ہے، انہی ممالک سے ملا ہے. اور یہ علاقے وہ علاقے ہیں جہاں پر 16 صحابہ مدفون ہیں حساب کے اعتبار سے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو حساب کتاب ملا تاریخ میں وہ 16. اور یہ علاقہ وہ ہے جہاں پر امام ترمذی کا وجود آئے، اور یہ علاقہ وہ ہے جہاں پر بہت سارے شراح حدیث، شراح قرآن، جس کو مفسرین قرآن کہا جاتا ہے، فقہا، ادبا، علماء اور بڑے بڑے مدارس جہاں پر 500 سال کے عرصے سے چلتے رہے. اور وہ تو مشہور واقعہ جس وقت سیاحوں نے سیاحت کرتے کرتے، گھومتے گھومتے، تفریح کرتے کرتے پہاڑوں پر نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو ایک خاتون نے دیکھا. اس نے بلایا، پہاڑی علاقہ ہے، پورا قدرتی نظارہ ہے، قدرتی نہریں ہیں، برفیلا ماحول ہے، اور 8 مہینے وہاں پر برف ہی برف ہوتا ہے. 4 مہینے البتہ ہلکی سی گرمی ہوتی ہے. تو اس جگہ پر جب ایک خاتون نے دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہی دہریت کا زمانہ،
یاد کریں آپ اس وقت کو جس وقت دہریت لوگوں نے اتنا پھیلائی کہ وہ خاتون گئی، جانے کے بعد ان لوگوں سے کہا ذرا تم لوگ میری ضیافت قبول کر سکتے ہو؟ قبول کیا گیا، وہ تمام لوگ آئے، آنے کے بعد ضیافت سے فارغ ہونے کے بعد ان سے وہ خاتون نے پوچھا قرآن کہا جاتا ہے، کیا تم لوگوں کے پاس وہ قرآن موجود ہے؟ تو اس نوجوانوں میں سے کسی کے پاس قرآن تھا، اس نے اٹھا کر قرآن کی زیارت کرائی۔ وہ اللہ کی بندی قرآن اٹھا کر اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی، اور روتے 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 ہچکیاں نکل گئی اور اندر گئی اور جا کر کچھ زیورات کے بکسا لائی، ڈبہ لائی، اور لا کر دیتے ہوئے اس نے کہا اس چھوٹے سے صندوق کو، یہ آپ کے لیے میرے طرف سے ہدیہ ہے، میں یہ عزم کی تھی، یہ نیت کی تھی، جو پہلی مرتبہ مجھے قرآن دکھائے گا اسے میں یہ ہدیہ کر دوں گی۔ اس ممالک کے علماء نے بتایا، ان ممالک کے علماء نے ہزاروں ٹنوں منوں کتابوں کو 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں پورا نظر آتش کر دیا گیا، اٹھا کر جلا دیا گیا، سب کو ختم کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا، علماء کو ختم۔ اور یاد رکھنا، جب بھی کسی ملک کو کوئی تباہ کرنا چاہتا ہے پہلے 2 کام کرتا ہے، پہلے علماء کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور دوسرا درسگاہوں پر حملہ کرتے ہیں۔ درسگاہ، دینی درسگاہ، دینی کتابیں، دینی کتب خانے، اس پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ 2 آپ کو پوری دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ملے گی۔ علماء کا جہاں پر خاتمہ ہو جائے، توجہ سے میری بات سننا، وہاں پر جہالت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں پر جہالت آ جائے انسان حیوان بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے تھے اپنے بچوں کو علماء بناؤ، اپنے بچوں کو علماء بناؤ۔ اگر تم دعوت پر استقامت چاہتے ہو، نسلوں میں دین چاہتے ہو، نسلوں میں شریعت چاہتے ہو، نسلوں میں سنت چاہتے ہو، تمہارے دین کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے نسلوں میں علماء پیدا کرو۔ اور جب سے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان ہر جگہ ہوتا رہا، خود گجرات کے کئی مدارس ہیں جہاں پر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ براہ راست ختم بخاری کے لیے تشریف لے جاتے تھے، دستار بندی کا عمل کرتے تھے، دعاؤں سے نوازتے تھے۔ اور حضرت مولانا یوسف نبی کا بھی یہی مشیت تھی کہ حضرت اپنے منشے کے مطابق سب کو کہتے تھے کہ علماء بناؤ، علماء بناؤ۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہزاروں مدرسوں کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ لیکن آج 20 سال پہلے جو دعوت کے ساتھیوں کے بچے عالم جس مقدار میں بنتے تھے، جس مدرسے میں جاؤ، ارے بھائی دعوت کی نسبت پر کون کون مدرسے کو آئے ہاتھ اٹھاؤ، تو 90% بچے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور آج جا کر پوچھے تو 10% بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ 90% دوسروں کے بچے آ رہے ہیں، دعوت کے بچے نہیں آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب تیسرا دور مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا دور آیا، لوگوں نے جب دعوت کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو علماء کی توہین کرنے لگے، علماء کی توہین کے ملفوظات، علماء کی توہین کے بیانات، علماء کی توہین کی حرکتیں، علماء کی توہین کے ایسے جو ناقابل تصور باتیں ہیں پیدا کرنے لگے کہ بچوں میں عالم حافظ بننے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ پورے دنیا کا حال۔ چنانچہ اب جس وقت ماشاءاللہ بیداری آئی
تو سب سے پہلے لوگوں نے یہ سوچا اگر ہم اپنے نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو حافظ عالم بناؤ. چنانچہ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہدایات پر پورے قرغیزستان میں مدارس کا جال بچھایا گیا. مدارس اور پورے بچے دعوت کے بچے, پورے بچے دعوت کے بچے. آج کل مجھے اتنا نادانوں کی مولانا دعا کرو میرا بچہ دائی بنے, تو کیا دعا کرو تمہارا بچہ جاہل دائی بنے, جاہل دائی بنے. دعا یہ کراؤ یا میرا بچہ حافظ بنے, عالم بنے, مفتی بنے, دائی بنے. یہ دعوت کی مکمل دعا ہے. اگر کوئی پاگل صرف دائی بنے, دائی بنے, دائی بنے, دائی بنے, دائی بن کر کیا کرے گا جاہل؟ یہ جاہل دائی بن کر کرے گا کیا؟ اس سے یہ کہنا چاہیے کہ تو جو دعا کی درخواست کر رہا ہے یہ دعا کی درخواست ناقص, تجھے یہ دعا کرانی چاہیے. دعا یہ کیجئے میرا بچہ عالم بنے, حافظ بنے, دائی بنے اور پورے عالم میں دعوت کا کام لے کر چلے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ایک عالم کا عالم میں چلنا پھرنا کام کرنا یہ بغیر عالم کے 100 کے کام کرنے کے برابر ہے, بلکہ 100 کے کام کرنے کے برابر ہے. اس لیے حضرت مولانا نے یہ فرمایا قرغیزستان والوں اللہ نے تمہارے اندر تھوڑی سی چنگاری پیدا کر دی, تھوڑا سا دیا جلا دیا, پھر ایمان کی حرکت پیدا ہو گئی, ایمان کی تحریک پیدا ہو گئی. فوراً اگر تم نسلوں میں ایمان کی تحریک کو بتانا چاہتے ہو عالم بناؤ, حافظ بناؤ. چنانچہ ماشاءاللہ بڑے بڑے مدارس چھوٹے چھوٹے ہی اسباب کے ساتھ کھلے. آج 2000 بچے پڑھنے کے مدارس, 2000, 1500, 1000, 1500 لڑکیاں, 500 لڑکیاں, 1000 لڑکیاں, 800 لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کی درجہ جگہ جگہ پر قائم ہے اور سب دعوت کے رکن شورا. مدارس والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں دعوت کے رکن, ارے بولو بھائی کون ہے؟ دعوت کے رکن شورا. سب عالم حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. اگر نسلوں میں دعوت نہیں چاہیے تو میں بھی میکینک, میرا بیٹا بھی میکینک, میں بھی بروکر, میری اولاد بھی بروکر, میں بھی آٹو ڈرائیور, میری اولاد بھی آٹو ڈرائیور, پھرتے رہو. تمہیں بھی جیسا ویسا رہو, اولاد بھی ویسے ہی رہے گی. ذرا برابر خاندان میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بھی ان پڑھ, وہ بھی ان پڑھ, یہ بھی بیچارہ نادان, وہ بھی نادان, اس کی بیوی بھی نادان, اس کی بہو بھی نادان, سب نادانوں کی اولاد. یہ خاندان کی ترقی کی علامت ہے. دعوت پہ لگنے کے بعد خاندان بدلنا چاہیے. بھائی فرسٹ بیچ سیکنڈ بیچ کون لو مفتی صاحب, کون لو مولانا صاحب, کون لو فلاں صاحب, کون لو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نسلوں کو گمراہ ہونے سے بچائے گا. کریں گے انشاءاللہ. گھر گھر مدرسہ بنے گا. تو دوبارہ میں یہ بات بولنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. کیوں؟ حالات کا جائزہ لے لو, تمہیں خود معلوم ہو جائے گا. نہیں تو جا کر مدارس سے پوچھو. میں ہر سال کرناٹک کے 200 مدرسوں کو جاتا ہوں. پھڑک مرغی کی طرح ایک جگہ بیٹھ گئے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. 200 مدارس اور ہر جگہ جا کر پوچھتا ہوں, بتاؤ بھائی, بتاؤ کتنے ہیں ساتھی. کوئی تمہاری والد کیا جی کر رہی, ہماری والد کھیلے میں. تمہاری والد کیا کر رہی, ہماری والد سنا. تمہاری والد کیا کر رہی. یہ بچہ حافظ ہوا ایک گاؤں میں بھدراوتی کے قریب. میں نے پوچھا ارے بھائی یہ بچہ ماشاءاللہ مکتب میں حافظ ہوا ہے, کون ہے وہ سعادت مند باپ, وہ آئے اور آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ سند حاصل کرے. تو ساتھیوں نے بتایا یہ بیچارہ ایک شرابی کا بچہ ہے. پوری پبلک نے اعلان کیا. میں
کھولے اس کے باپ آؤ. 3 دن لگا کے زندگی بدلی, بیٹی کو حافظ بنا دیا. اور ہم لوگ میرے بھائیوں خاندان میں اگر حفاظت چاہتے ہیں لازم ہے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں اتنے علماء جس کی کوئی حد نہیں, پورے دعوت کے علماء ماشاءاللہ. وہاں پر وہ ترتیب حضرت نے شروع کرائی اور علماء شروع ہوئے. عجیب قربانیاں علماء کی. حضرت مولانا قربان صاحب آج سے تقریباً 8 سال پہلے جب یہاں تشریف لائے تھے, 8 یا 10 سال ہو گیا ہوگا, انہوں نے کارگزاری سنائی اور کہا میں جو عالم بنا وہ کمیونسٹ کے زمانے میں عالم بنا. حضرت نے فرمایا ہمارے یہاں علم کا اتنا ذوق تھا کہ ہم جب پڑھنے کا ارادہ کیے کوئی بھی ہمیں دین میں پڑھانے کو تیار نہیں, اور وہاں ماحول بھی دین میں پڑھنے کا نہیں ہوا, تو ہم نے کیا کیا, میرے استاد سے بات کیا, حضرت ہم پڑھنے کو تیار ہیں, آپ جب بولیں گے میں پڑھنے کو تیار ہوں. حضرت نے فرمایا رات کا وقت تو بھی تیرے گاڑی میں بیٹھ جا, میں بھی میرے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں, میں اپنی گاڑی سے تجھے پڑھاؤں گا, تو تیری گاڑی میں بیٹھ کر پڑھ. دونوں کے دونوں پارکنگ میں پڑھیں گے. چنانچہ پارکنگ کی جگہ بدلتی گئی. 8 سال انہوں نے پارکنگ میں پڑھ کر عالم بن گیا. اور ہمارے اس جگہ پر ہم لوگ سنتے تھے, اس سے پہلے بھی کارگزاری 300 کلومیٹر تک ایک بھی عالم نہیں ہے. وہاں جا کر ہم پوچھے پورے تعلق میں کتنے مساجد ہیں, 14 15 16. علماء کتنے ہیں؟ 2. علماء کتنے ہیں؟ یہ ترجمے کے لیے ہمارے کبھی کبھار 20 کلومیٹر سفر کر کے مولانا آتے تھے. 40 کلومیٹر سفر, 60 کلومیٹر سفر. پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کہاں سے تشریف آئے؟ میرا یہ گاؤں ہے, میرا وہ گاؤں, میں 80 کلومیٹر دور رہتا ہوں. وہاں سے بیچارے ترجمہ کرنے یہاں آتے تھے اور کہنے لگے انشاءاللہ مدارس میں طلباء کی تعداد ہے, انشاءاللہ اور 5 سال کے بعد جب آئیں گے ہر گاؤں میں آپ کو 10 سے زیادہ علماء ملیں گے. تو الحمدللہ ایک بڑی اچھی کوشش, بڑی پیاری کوشش. وہاں کے مدارس دیکھنے کے لیے ہمیں 100 آنکھیں چاہیے. کیا پیارا مدرسہ, کیا پیارا منظر, کیا پیارے بچے, کیا پیاری تعلیم. بس صحیح تعلیمی رہبر کی ضرورت ہے, اور طلباء بڑے سلیقے والے, اساتذہ بڑی قربانی والے. اور ایک عجیب بات کہنے لگے, ہم اپنے مدرسے مزدوروں سے نہیں بنواتے. توجہ سے یہ بات سننے کی ضرورت. ہم اپنے مدرسے مزدوروں سے نہیں بناتے. ہمارے مدرسے جو بھی تعمیر ہوئے ہیں یہ سب طلباء اور اساتذہ بنائے ہیں. تعمیری کام, 2 فلور کی مسجد, 2 فلور کا مدرسہ. ساتھیوں نے بتایا یہ بچے اور یہ بچے کے والدین, جس طرح 3 دن کی تشکیل ہوتی ہے, چیلے کی تشکیل ہوتی ہے, وہاں چیلے کی خدمت کی تشکیل. بھائی کون اپنی فیملی کے ساتھ اپنے والد اور اپنے بچے کی خدمت کے لیے تیار ہے؟ وہ تیار ہو کر آ جاتے ہیں. پورا چلہ خدمت کرتے, پورا چلہ مدرسہ کی تعمیر کرتے, پورا چلہ جو اپنی صلاحیت ہے وہ صلاحیت کو کھپاتے. بڑی سی, اس سے 1.5 گنی مسجد ماشاءاللہ. وہاں کے جماعت کے دعوت کے ساتھی جن کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ مل کر پوری مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. شاندار مسجد, شاندار مسجد, اللہ اکبر, بڑی خوبصورت مسجد. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو اللہ رب العزت نے ایک جذبہ دیا یہ دعوت کی برکت سے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں دعوت کی برکت کا اثر کیا ہونی چاہیے, دعوت کی برکت کا اثر کیا ہونی چاہیے, نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ یہی جذبات ہمارے اندر ایسا ابھرے کہ علمی اعتبار سے, جیسے کہ اللہ ابھی بھی میں پڑھ رہا تھا حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو
حضرت جی کے زمانے میں بڑے سے بڑے مجلسوں میں حضرت کا بیان ہوتا تھا. حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا کرتے تھے یہ ہمارے کام کا الف با تا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح بیان کیا کرتے تھے، ارے زندگی بھر تم الف با تا ہی میں رہو گے یا کچھ آگے بھی بڑھو گے؟ یہ چلے اور 4 مہینے الف با تا الف با تا الف با تا قربانی بڑھاتے 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 بھائی دور سے تہجد ختم کرو، نورانی قاعدہ ختم کرو، قرآن ختم کرو. مطلب اس کا کیا ہے؟ یہی دین کے سطح نہیں ہے، دین کا سطح آگے بھی ہے. جو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں بیرون جانا اندرون بنانے کے لیے، یہ حالات کے اعتبار سے بھی ہے اور کیفیات کے اعتبار سے بھی ہے، جذبات کے اعتبار سے بھی ہے اور عزائم کے اعتبار سے بھی. صرف ایسے ہی نہیں، بیرون جانے کے بعد پتا چلتا ہے میری فراغت کو 25 سال ہو گئے. کتنا ہو گئے؟ نیا ملک نہیں ہو، 25 سال ہو گئے میری فراغت کو. اور وہاں کے انقلاب کو 30 سال 30 سال میں اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا انقلاب، ہم کچھ نہیں کر سکے، وہ بہت کچھ کر لیے. وجہ نیکسٹ سبقن سبقن، آگے بڑھتے جانا، آگے بڑھتے جانا، آگے بڑھتے جانا. ایک بیچارے سے میری ملاقات محمد علی نارین میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کون؟ کہا یہاں بزرگوں کا قیام ہوتا ہے. دیکھے تو لوگ بالکل پتلے، وہ آ کر کہنے لگے کہ یہ وہ ساتھی ہیں جو 12 سال سے ہر سال جانے لگاتا ہے. پھر اس کے بعد وہاں کے ذمہ دار کہنے لگے ہمارے ملک میں 300 سے زائد ساتھی وہ ہیں جو ہر سال جانے لگاتے ہیں. ہمیں لوگ یہ باتا جیبا میں آتا باتا کرو بڑے بڑے باتا کرتے کیا یہ قربانی تمہاری ڈنڈی کی قربانی، بات آئے بڑے بڑے، بیانات کے بڑے بڑے، بیان کرنے میں ہو چیخا مارتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، بمنا مارتے رہیں گے. ارے اللہ کے بندے تو کیا کیا تیری زندگی میں قربانی کیا ہے بتا. مجھ سے پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں میری قربانی کیا ہے، میں نے کیا کیا میری زندگی میں. بولنا نہیں. میرے عزیز بھائیو، دعوت حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ توجہ سے یہ بات سننا فرمایا کرتے تھے، جتنا بولو گے اللہ کے پاس اتنے پکڑے جاؤ گے. جتنا بولو گے اللہ کے پاس اتنے پکڑے جاؤ گے. بولو تو کرو، اگر نہیں کر رہے ہو مت بولو. خالی جاؤ بھائی جاؤ بھائی جاؤ بھائی بول کو سب کو بھیج ڈالنا کہ ہم لوگ تعالیٰ کر دیں گے خوش ہو جانا. کیا جاؤ بھائی جاؤ بھائی کیا جی ہے؟ جاؤ بھائی بول تو آؤ بھائی بول، ہم نے بھی بلانا ان کو. کیا خالی جاؤ بھائی آؤ بھائی، جو بھی کہے جاؤ بھائی. ہم پلٹ کر جاؤ بولنا، بولو کیا بولنا بھائی جاؤ بھائی تو کیا بولنا. تو اس لیے جاؤ بھائی یہ بولنا جائیں گے بھائی، کیا بولنا بولو. جاؤ بھائی بولنے بھی جائیں گے بھائی بولنے فرق ہے کہ نہیں ہے. خالی جاؤ بھائی جاؤ بھائی جاؤ بھائی نہیں، جاؤ بھائی کا تو آؤ بھائی، نہیں تو ہم سب مل کر جائیں گے بھائی. تو ہم اس بات کی عزم کریں، قربانی کی سطح کو بڑھائیں. اور ماشاءاللہ وہاں اللہ کے بندے مکی ترتیب میں ایسا بہترین کام. میرے عزیز بھائیوں، کارگزاری کے لیے وہاں کے کارناموں کو سنانا پڑے گا. کارگزاری سنانا کافی نہیں ہے، کارنامہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا. ابھی میں واپس آنے سے پہلے انہوں نے پوچھا مولانا آج آرام کا آرام کی آرام سب گھر کو جگہ کرنا سب پوچھا آرام بھر کہاں جانا ہمارا چلے گیا. تو وہ بیچارے کہنے لگے چھوٹا سا دیکھو وہاں پر مدرسہ چلانا ہو تو مکتب چلانے کے لیے لائسنس ہونا ضروری ہے. لائسنس کے بغیر تمہیں کام بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں پر گھر میں ایک بیچارے میں بہت دور ایک مکان ہے
وہاں پر پہاڑوں کے پاس انہوں نے اپنے گھر میں 50 بچیوں کو رکھ کر پڑھا رہے ہیں، علاقے کے بچوں کھلا رہے پلا رہے پڑھا رہے، اور کہنے لگے ماشاءاللہ یہاں سے ہر سال 7-8 عالمہ بن کر فارغ ہو رہی ہے۔ حیرت کی امتحانی رہی، ایک آدمی اور پورا کام علماء کے تابع، ماشاءاللہ پورا کام۔ ایک زمانہ بنگلور کو بھی یہی شان حاصل، پورا کام علماء کی تابع، پورا کام علماء کی تابع، پورا کام علماء کی تابع، پورے ہندوستان میں مشہور تھا، بنگلور میں پورا کام علماء کی تابع۔ اب اوورٹیک کرنے کا عادت نہ لوگوں کو، اوورٹیک کر رہا ہوں، مولانا ذرا پیچھے بیٹھو، مولانا ذرا پیچھے بیٹھو، مولانا ذرا پیچھے بیٹھو، وہ مولانا پیچھے بیٹھ کو ہوا دیتے رہنا، انہوں سامنے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کام ہمارا جس سطح پر تھا اس سطح پر انشاءاللہ دوبارہ اللہ لائیں گے۔ اللہ ضرور مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں ہمیشہ، کوئی دن ایسا نہیں جس دن مولانا کو ہمارے دل سے دعا نہ نکلتی، اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، خبر کو نور سے بھر دے، اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ مولانا اپنی حیات میں علماء کو سامنے رکھ کر اس کام کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا، کام جس وقت نام لیا جاتا تھا لوگ خاموش، وہاں تو علماء آگے آگے ہیں، علماء آگے آگے ہیں۔ آج بھی جہاں پر علماء آگے رہیں گے انشاءاللہ کوئی فتنہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی باطل ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی شیطان ہم پر حملہ نہیں کر سکتا۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یہ فقیہ اگر ہمارا نمائندہ ہو جائے گا 1000 عابدوں پر ایک فقیہ بھاری پڑ جائے گا۔ اسی لیے ہم علماء کے مشورے سے، علماء کو سامنے رکھ کر، علماء کو آگے رکھ کر، علماء کی رہبری میں پورا ملک جاتے ہوئے بھی ہمارے فاروق بھائی دامت برکات اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ بڑی عجیب درد کی بات حضرت نے فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے وہاں کام علماء کے ہاتھوں میں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ روز اول سے آخر تک جتنے لوگ ہماری جو بھی رہبری فرمائے، ہر جگہ پر علماء اور عوام شہد کی مکھی کی طرح ان کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا بڑا بہترین موسم، ایسا خوشنما منظر، ہر ایک بیچارہ آپس میں یہ دل ہو کر نصرت اتنی کہ وہ تو ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان کی بار بار تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پہلے نصرت نہیں کرتے تھے، ہمیں نصرت کیا چیز ہے نہیں معلوم تھا، نصرت کیسی کرنی چاہیے وہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہم نے جو کچھ نصرت سیکھا ہے وہ ہندوستان میں آ کر سیکھا ہے۔ خصوصاً ہمارے بنگلور میں بھی وقت لگائے ہوئے ساتھی ملے، ماشاءاللہ ہمارے بنگلور کی نصرت کی بڑی تعریف کیے، دسترخوان کی تعریف کیے، ان کے کرام کی تعریف کیے، اتنی تعریف ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ، ہم دل ہی دل میں دعا کرنے لگے بھئی اللہ تعالیٰ تمہاری خوش فہمیوں کی برکت سے اور بھی مزید ہمیں ترقی عطا فرمائے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگوں کو انشاءاللہ ملکوں میں جانا ہے، اور ملکوں میں ایک دہریت کا ایک قصہ پیش آیا، وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی کے ذریعے سے باقاعدہ معذورین میں بھی کام ہوتا رہا، 27 30 40 50 معذورین سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ تو یہ ایک معذور جب اس کو کلمہ پڑھانے جانے لگا، جب ماشاءاللہ ان سے پیدا ہونے کے بعد کلمہ پڑھائے تو اس کے اشارے سے کہا ارے یہ کلمہ پڑھاؤ مت، اسی کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے میرے والدین کو لوگوں نے شوٹ کر دیا، تم پڑھاؤ مت، تم بھی پڑھو مت، ورنہ تمہیں بھی یہی حال ہو جائے گا۔ اور وہ اشارے سے کہنے لگا یہ داڑھی والے بچے یہ جانتے نہیں ہیں حالات کہ حقیقت میں ہم جانتے ہیں کہ جو جو لوگ ایسے ایسے حلیے والے تھے ان سب کو ختم کر دیا۔ مجھے وہ تصویر جو 30 سال پہلے ان لوگوں نے اس کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا، ان کے والدین کو شہید کیا، وہ دل اور دماغ میں ایسا بڑھ گیا، آج بھی اسی حیبت کے ساتھ وہ بیان کر رہا ہے۔ وہ اسی جگہ پر جب لوگ کھڑے ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ قوم
اللہ کے رسول علیہ السلام کا اشارہ یوں ہی نہیں ہوا، وہ بڑے بہادر قوم ہے، مغلیہ سلطنت وہیں سے ازبکستان سے ہندوستان آئی، مغلیہ سلطنت ازبکستان سے ہندوستان آئی۔ آج ہمارے پاس جو کچھ نشانات اسلام ہیں وہ سب انہی ممالک کے آئے ہوئے مغل، جنہوں نے ہمارے یہاں 350 سال اپنی حکومت کا جھنڈا، اسلامی حکومت کا جھنڈا گاڑا، انہی لوگوں کے برکات ہے جو ہم آج شان سے بیان کرتے ہیں۔ تو امام بخاری وہاں سے، بختیار کاکی وہاں سے، امام ترمذی وہاں سے، اور بڑے بڑے اکابر علماء وہاں سے۔ اللہ نے دوبارہ میرے ساتھیوں سے کہا تم اور جم کر محنت کرو، دوبارہ یہاں قطب الدین کی ماں پیدا ہو سکتی ہے، بخاری کی ماں آ سکتی ہے، ترمذی کی ماں آ سکتی ہے، دوبارہ محدثین و مفسرین کو۔ چنانچہ وہاں انقلاب کا یہ حال ہے، بیرون ممالک کے حجاج کی تعداد میں سب سے زیادہ حاجی جو جاتے ہیں وہ ترکستان سے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ 2000 سے زیادہ لوگ ہر سال بیرون میں وقت لگاتے ہیں، بیرون کے لیے۔ حالانکہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ملین ہے، بس 7 ملین ہے بس، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے۔ 7 ملین میں 2000 کا مجمع بیرون میں نکلنا ہمارے یہاں سے 2 لاکھ نکلنے کے برابر۔ اگر ہم کارگزاری سنائیں 2 لاکھ لوگ بیرون میں جا رہے ہیں تو کتنی ہیبتناک کارگزاری، اسی طرح وہاں 2000 کا جانا کتنی بڑی کارگزاری۔ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ استقامت کی برکت سے ان لوگوں کو خوب نواز رہا ہے، اللہ کی طرف سے امید ہے انشاءاللہ اور بھی نوازتا رہے گا۔ اس لیے ہم تمام ساتھی ممالک کے حد تک اپنی محنت کو دور نہ رکھیں، اپنی محنت کو محدود نہ رکھیں، اپنے ملک کے حد تک محدود نہ رکھیں، نیت کریں انشاءاللہ ملکوں میں چل پھر کر ہم سب کام کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ، سب ساتھی نیت کریں گے۔ ایک بات، جس طرح ہمارے حلقے سے 2 جماعت، وہ ایک جماعت نہیں، 3 افراد کی 2 جماعت گئی، 3 افراد کی 2 جماعت، 2 جماعتیں بڑھ کر ہم نے کام کیا۔ تو یہ بھی حلقے کے جتنے ہمارے مسجد مزمل میں حلقے موجود ہیں، تمام حلقوں سے بتائیں کہ بیرون کی کتنی جماعتیں ہم دیں گے، ہر ساتھی ہر مسلمان کے ساتھ۔ انشاءاللہ دیکھو، نیت کا بخیل کبھی عمل کا سخی نہیں بن سکتا، نیت کا بخیل کبھی عمل کا سخی نہیں بن سکتا۔ نیت میں سخاوت عمل میں سخاوت کی توفیق دے گی۔ نیت ہم کریں گے، ہمت ہم کریں گے، ارادہ ہم کریں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پورا کون کرے گا؟ بولو بھائی، ارے پورا کون کرے گا؟ ہم کمزور ہیں، ہمارا رب کمزور نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارا رب قدرت والا ہے۔ نیت کرنا حدوں سے، یہ چندے کی جماعتیں ختم کرو، یہ چندے کی جماعتیں ختم کرو، ایک جنا وہاں کا ایک جنا ادھر کا ضرورت نہیں ہے۔ اب ہر حلقے میں ماشاءاللہ استعداد، اور ہر حلقے میں ماشاءاللہ ایسے استعداد والے، صلاحیت والے، ہمت والے، حوصلے والے موجود ہیں، اور علماء بھی موجود ہیں جو باقاعدہ حلقوں سے جماعتیں بن سکتی ہیں۔ سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ، کھڑے ہو کر بتاؤ کون کون اپنے اپنے حلقوں سے دیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رشاد نگر سے مدبر بھائی کے ساتھ مکمل ایک جماعت اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اور بولو بھائی، اور کہاں سے، اور کہاں سے بولو؟ ابرار حلقے سے مکمل ایک جماعت، الخیر حلقے سے مکمل ایک جماعت اللہ قبول فرمائے۔ اکرم بھائی کے ساتھ اللہ قبول فرمائے۔ جی، نور نگر سے مکمل ایک جماعت ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ شکیل بھائی کے ساتھ جماعت انشاءاللہ۔ بریسن نگر سے نذیر بھائی صاحب کے ساتھ جماعت۔ دولت پاشا امین بھی تیار ہے ماشاءاللہ، امین مسجد سے۔ ڈی صاحب کے ساتھ جماعت، ڈی سے جماعت انشاءاللہ۔ دن انعام الحسن سے فہیم بھائی کے ساتھ جماعت، آنے سورات میں جماعت۔ اور بتائیں بھی ساتھی جی، مزمل سے چلے کی جماعت 4 مہینے اللہ قبول فرمائے۔ پہلے بیرون کے بتاؤ، بعد
بعد میں اندرون کے بتاؤ، پہلے بیرون کے بتاؤ. بیرون پہلے کی بولو بھائی. شاہ ولی اللہ سے جماعت، ماشاء اللہ. جی پہلے بیرون کے بتاؤ بھائی. پہلی رکعت چل رہی ہے، چوتھی رکعت کو چلیں گے. پہلی رکعت پہلے مکمل کرو. بیرون کی جماعتوں کی پہلے تشکیل کرو. بیرون کی مستورات کے لیے جماعتیں کون کون دیں گے وہ بھی بتاؤ. نیت کرو، ارادے فرماؤ، جلدی بھی بتاؤ. ماشاء اللہ. جی کوثر نگر، ماشاء اللہ. اور بولو بھائی. ہمارے عمر نگر والے بھی بولو. ماشاء اللہ. ابو بکر والے بھی بتائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمر نگر والے بھی بولو، انشاءاللہ تشکیل کریں گے. جی عمر نگر والے دو جماعت بنائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمر نگر جی بولو بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ ماشاء اللہ.